انشاءاللہ 1-2 منٹ میں شروع کرتے ہیں آج کی کارروائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کے اس سبق میں، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ کے حوالے یعنی عاشورے کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ اگر صرف آج کے یعنی عاشورے کے دن کیا ہوا کربلا میں، اسی کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اس محدود وقت میں کچھ اس ضمن میں موٹی موٹی باتیں ضرور آپ تمام حضرات کی گوش گزار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کربلا والوں کی اس قربانی جس کے تحت انہوں نے اسلام کا ریوائیول کر دیا تھا، اسلام کا احیاء کر دیا تھا، اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی ان کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوستو و بزرگو، قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ اور بہت دو ٹوک انداز میں ملتی ہے کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی حرمت تسلیم شدہ ہے۔ اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس حرمت کو، اس سینکٹیٹی کو کوئی پامال کرے۔ اگر کوئی سرکشی اور قانون الہی سے بغاوت کر کے اس طرح کا کوئی اقدام کر بیٹھے تو دین اسلام اسے سخت سزا دینے کا اعلان کرتا ہے، اور سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو محترم سامعین، جب عام مسلمانوں کی جان اور عزت کی یہ قدر و قیمت ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، صلحاء امت، بزرگان دین
اور علماء اسلام کی عزت اور حرمت کا پھر کیا مقام ہوگا؟ کیا کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک روحیں اور انسان، وہ پاک باز انسان جو انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، جن کی تعلیمات سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، جن سے اندھیروں میں روشنی ملتی ہے، جن کی وجہ سے لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے میں، بنانے میں کامیاب رہتے ہیں، ان کی عزت اور حرمت کو پامال کیا جائے، ان کا ناحق خون بہایا جائے، ان کے لاش کے مسلے کیے جائیں، ٹکڑے کیے جائیں، کاٹا چیرا جائے اور انہیں سر بازار رسوا کیا جائے؟ ہر صاحب ایمان کے دل سے یہی آواز آئے گی کہ یہ حد درجہ کریہ اور گھناؤنا کام ہے، اور ایک سنگین جرم ہے، اور ایک ناقابل معافی گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہماری تاریخ میں بدقسمتی سے ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس میں نواسہ رسول اور جگر گوشہ فاطمۃ الزہراء سیدنا امام حسن ابن علی، امام حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا، اور ان کی حرمت پامال کی گئی، ان کے تقدس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اہل و عیال کو بھی ہر طرح سے رسوا کیا گیا۔ کیا یہ کوئی معمولی جرم تھا؟ یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملی، اور آخرت میں تو جہنم کی آگ ان کے انتظار میں تیار بیٹھی ہے۔ ہمارے اسلامی ورثے میں صدہا روایات اس موضوع پر موجود ہیں، اور علماء اسلام نے، علماء حقہ نے تمام قاتلان حسین کے انجام بد سے، ان کے بدترین انجام سے دنیا کو باخبر کیا ہے۔ آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا جائے کہ کسی معصوم کا خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے، اور بتایا جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں مقام کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، کس طرح بعض لوگوں نے انہیں شہید کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لی۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آج ہم اسی حوالے سے کچھ مستند ریفرنس، ایتھنٹک ریفرنس جو ہماری تاریخ کی، تاریخ اسلام کی، حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبد الملک بن مروان نے کہا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے کہ جس دن سیدنا حسین ابن علی شہید کیے گئے اس دن کون سی علامت ظاہر ہوئی تھی؟ زہری کہتے ہیں، امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ تازہ خون نکلتا تھا۔ جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت کربلا میں ہوئی، اور بیت المقدس جو یروشلم میں ہے
وہاں حالت یہ تھی کہ جو پتھر اٹھایا جاتا، جو کنکر اٹھایا جاتا، اس کے نیچے تازہ خون ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح امام زہری نے فرمایا کہ جس دن سیدنا حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اس دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ عمرہ بنت افعی حمدانیہ نے بیان کیا ہے کہ جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو ہمارے اوپر 3 دنوں تک مسلسل تاریکی چھائی رہی، اور جس نے بھی اپنی خوشبو چہرے پر ان 3 دنوں میں لگائی اس کا چہرہ جل گیا، جہاں خوشبو لگا وہ جل جاتی جگہ، اور بیت المقدس کا جو بھی پتھر الٹایا گیا، اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے تازہ تازہ خون برآمد ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں روایت کرتے ہیں، بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ایک عرصے تک کیفیت یہ رہی کہ صبح شام سورج کی روشنی در و دیوار پر سرخ رہا کرتی تھی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے، میں نے کسی دن بیان بھی کیا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ام المؤمنین ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جس دن سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن سرزمین کربلا کی مٹی خون خون ہو گئی تھی، خون میں تبدیل ہو گئی تھی، اور یہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوائی تھی۔ میں تفصیل سے اس کو چند دن پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہی میں جو ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے اسی کو بیان کرتا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک دن سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے گھر میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ دیکھو، میں نے ذکر کیا تھا کہ غم حسین میں رونا یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم اس وقت ان واقعات کو ایک، جیسے میں نے بار بار یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک ہم سبق کی صورت میں، کہ اس وقت گھروں میں بچے بھی سن رہے ہیں، بچیاں بھی سن رہی ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، اور بس اس انداز میں بات کی جائے کہ کربلا والے جو ہیں وہ، اور کربلا والوں کی بات ان کے سمجھ میں آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے یہ بات سن کے رونے لگے اور حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ وہ مٹی دی گئی پھر لا کے کربلا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی منگا کر جبریل سے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا، ہائے افسوس، یہی کربلا کی زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ،
جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا یہ بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے وہ مٹی شیشے میں رکھی اور اس کو پھر ہر روز وہ دیکھتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے وہ دن بہت بڑا دن ہوگا، عجیب دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہی دن آیا کہ جس دن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے غلام مسلم ابن رباح بیان کرتے ہیں کہ جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، میں ان کے ساتھ ہی تھا، ان کے چہرے پر ایک تیر آ کر چبھ گیا۔ جی ہمیں تو ایک کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، کہنا اور سننا اور پڑھنا آسان ہے، کہ ان کے چہرے پر ایک تیر آ کر چبھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے مسلم، اپنے دونوں ہاتھوں سے خون روک لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، جب میرے ہاتھ خون سے بھر گئے تو انہوں نے کہا، اب یہ خون میرے ہاتھ میں انڈیل دو۔ تو میں نے وہ خون اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں انڈیل دیا۔ انہوں نے اس خون کو آسمان کی طرف پھونک ماری، آسمان کی طرف اڑایا اور دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا خون قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین شہادت سے پہلے، ابھی شروع نہیں ہوا ہے مارکا، جو ان کو پہلا تیر جو لگا چہرے پہ، خون نکلا، اور خون جب مٹھی میں بھر لیا تو کیا فرمایا، اے اللہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا خون قبول فرما لے، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا خون قبول فرما لے۔ مسلم ابن رباح بیان کرتے ہیں کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا، جو انہوں نے مٹھی میں اپنے لے کے اچھالا تھا آسمان کی طرف، ایک قطرہ اس میں سے زمین پہ نہیں گرا۔ امام محمد ابن سیرین کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت یہ سرخی ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نہیں دیکھتے تھے، کہ سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت اتنا سرخ ہو جائے، اتنا سرخ ہو جائے، اتنا سرخ ہم نے سیدنا امام محمد ابن سیرین جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا تو وہ اس وقت کوفہ میں رہتے تھے اور 72 سال ان کی عمر تھی۔ ایک تو سورج طلوع غروب کے اوپر اس کی ریگولر سرخی ہوتی ہے جو ذرا چمکیلی، ایک بالکل سرخ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی سرخی سورج کی ہم نے یہ واقع کربلا سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں اپنی سند سے یہ ذکر کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، جسے آسمان کے کناروں پر خون کی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی ابن مسعود نے بیان کیا ہے کہ میری دادی ام حکیم نے مجھ سے یہ روایت بیان کی کہ جس وقت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا، اس وقت میں چھوٹی بچی تھی،
آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی طرح سرخ رہا. اور لوگوں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے شیوخ کبار علماء نے آسمان کے اس سرخ ہونے کو آسمان کے رونے سے تعبیر کیا ہے. امام ابو حاتم اپنی تفسیر میں اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تو مسلسل آسمان 4 ماہ تک اس آسمان کے کنارے سرخ بنے رہے. اس کے سرخ ہونے سے مراد اس کا رونا ہے. گویا آسمان بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غم زدہ ہے اور سوگ میں ہے. اسی طرح امام ابو حاتم نقل فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے ما بکت السماء منذ کانت الدنیا الا علی الاثنین. کیا فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے آسمان صرف 2 لوگوں پر رویا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے عبید سے پوچھا کیا بندہ مومن پر آسمان اور زمین نہیں روتے؟ عبید نے جواب دیا یہ اس کے مقام کی بات ہے جہاں اس کا عمل اوپر کو جاتا ہے. ابراہیم نے پوچھا جانتے ہو کہ آسمان کو رونا کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ گویا آسمان کا سرخ ہو جانا، گلاب کی طرح لال ہو جانا، ایسا نظر آتا ہے جیسے سرخ چمڑا ہو. جب سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہم السلام کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی. اللہ اکبر. ابو قبیل بیان کرتے ہیں لما قتل الحسین بن علی رضی اللہ عنہ انکسفت الشمس کسفتا حتی بدت الکواکب نصف النہار. وہ فرماتے ہیں کہ جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی تو سورج گہنا گیا یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر کے وقت تارے دکھائی دینے لگے، یعنی سورج گرہن ہو گیا. اچھا، امام طبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو ان کے لشکر سے کچھ اونٹ لوٹ لیے گئے. لوٹ مار تو مچائی گئی تھی، اور ان لشکر حسین میں جو اونٹ لوٹ کے لے جائے گئے ان کو ذبح کر دیا گیا. جب ان کا گوشت پکایا گیا تو وہ ان کا گوشت ہانڈیوں کے اندر پکنے کے بعد خون بن گیا. تو لوگوں نے پوری کی پوری ہانڈیاں اور دیگیں الٹ دیں. اللہ اکبر. ابو قبیل بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا تو لوگوں نے ان کے سر کو نحوست پر محمول کیا، نعوذ باللہ من ذالک.
اپنی پہلی منزل پر قیام کر کے وہ نبیذ پینے لگے اور سر کو ادھر ادھر جھکانے لگے۔ ان کے سامنے لوہے کا ایک قلم نکلا اور اس قلم نے دیوار پر خون سے لکھ دیا، اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ کیا ایک ایسی جماعت جس نے حسین کو قتل کیا ہے وہ حساب کتاب کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتی ہے؟ اللہ۔ ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں پورے یقین کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، آگے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے جب یہاں آتے ہیں، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا سر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیدی عورتوں اور بچوں کے ساتھ شام بھیج دیا۔ تمام قیدی کجاوے میں بٹھا دیے گئے۔ عورتوں کے چہرے اور ان کے بال کھلے ہوئے تھے، اور یہ قافلہ حسینی کی وہ سادات بیٹیاں تھیں کہ جن کے متعلق میں کہتا ہوں کہ جو شام کے بازاروں میں سر پر اور چہرے پر چادر کے بغیر بیٹھی ہوئی تھیں قیدی بن کے، کہ آسمان نے دن اور رات کے وقت، سورج نے دن کے وقت اور چاند نے رات کے وقت ان کے چہروں کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایسی باپردہ نبی کے گھرانے کی آل نبی تھیں، نبی کے گھرانے کی وہ خواتین تھیں، وہ عورتیں تھیں۔ تو عورتوں کے چہرے اور ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ جب یہ قافلہ کہیں قیام کرتا تو حسین کا سر صندوق سے نکالتا اور اسے نیزے پر لٹکا دیا جاتا اور کوچ کرنے تک اس کی نگرانی کرتا۔ اس کے بعد سر کو صندوق میں بند کر کے پھر قافلہ آگے چل پڑتا۔ وہ اسی طرح اپنے سفر میں چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ جب اس کا قیام ہوا تو وہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اپنی عادت کے مطابق جب قافلے نے حسین کا سر صندوق سے نکالا اور اسے نیزے پر لٹکا کر ٹانگ دیا تو اس خانقاہ کا راہب، اس نے رات کو خانقاہ سے اوپر آسمان تک ایک نور دیکھا۔ وہ قافلے والے کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تم کون ہو؟ ان جواب دیا کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تم حد درجہ برے لوگ ہو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہوتی تو ہم ان کو اپنی آنکھ کی سیاہی کی طرح اپنی آنکھ میں رکھتے۔ اس نے آگے کہا اے قافلے والو، میرے پاس 10,000 دینار ہیں جو مجھے اپنے باپ سے وراثت میں ملے ہیں، اور میرے باپ کو یہ وراثت میں میرے دادا سے ملے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم یہ سر آج کی رات میرے پاس رکھنے کے لیے دے دو اور میں تمہیں یہ 10,000 دینار دے دوں؟ پیسوں میں لالچ میں آ کے انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ اس نے ان کو وہ دینار دے دیے، اور دینار پرکھنے والے کے پاس گئے، دینار کو وزن کیا، وہ تول میں صحیح نکلے۔ پھر انہوں نے ایک دینار ایک تھیلی میں رکھ کر، یعنی وہ دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے مہر بند کیا اور صندوق میں محفوظ کر لیا، اور وعدے کے مطابق سر کو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دھویا، اسے اپنی گود میں رکھا اور گود میں رکھ کے پوری رات روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو بولا، اے سر حسین، میں صرف اپنی جان کا اختیار رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے نانا اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ نصرانی راہب مسلمان ہو گیا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی قبول کر لی۔ صبح اٹھ کر سر قافلے والوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے اسے صندوق میں بند کر لیا، وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے، ہم دینار تقسیم کر لیتے ہیں، ورنہ یزید نے اگر دیکھ لیا تو وہ سب لے لے گا۔ انہوں نے صندوق کھولی، تھیلی نکالی، سیل توڑی اور تھیلی کھولی تو سارے دینار کنکر بن چکے تھے۔ کنکر کے ان سکوں پر ایک طرف قرآن کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، تو وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم رسوا ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ سارے کنکر ایک نہر میں پھینک دیے۔ یہ کرامت دے کر ان میں سے بعض لوگ تائب ہو گئے، توبہ کر لی، اور بعض لوگ اپنی روش پر قائم رہے۔ اپنی روش پر قائم رہنے والوں میں ان کا سردار سنان ابن انس، جو قاتل سیدنا امام حسین تھا، وہ بھی تھا۔ اس کے بعد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیدی عورتوں اور بچوں کو سوکھے کجاوے میں بٹھایا گیا اور عورتوں کے چہرے اور بال کھلے رکھے گئے۔ اس حال میں سفر کرتے ہوئے وہ دمشق میں داخل ہوئے، اور جب یزید کے سامنے سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا تو وہ ان کے سامنے کے دانتوں کو چھڑی سے کریدنے لگا اور کہنے لگا، یہ دانت کس قدر خوبصورت ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ایام کی تاریخ لکھتے ہوئے کتاب الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ رشوت کے طور پہ انہوں نے وہ جو دینار قبول کیے تھے، وہ دینار کنکر کے اندر تبدیل ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ قاتلین حسین کو جن مصائب اور سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا، اور جن جن لوگوں نے کسی بھی انداز سے قتل حسین میں شرکت کی تھی، شاید ہی ان میں سے کوئی بچا ہو، ورنہ ہر ایک کو اس دنیا میں کسی نہ کسی آفت نے، کسی نہ کسی مصیبت نے، کسی نہ کسی تکلیف اور بیماری نے گرفتار کیا، اور مرنے سے پہلے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو گئے، اور اکثر کو جنون لاحق ہو گیا، وہ پاگل بھی ہو گئے۔ اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد جن حوادثات اور سزاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سنگین اور بڑا گناہ تھا۔ اس جرم میں ملوث، اس سے راضی اور اس جرم کا ساتھ دینے والے افراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سزا کے مستحق ہیں جیسی سزا ان کو اس قسم کے گناہ پر ملنے چاہیے کہ یہ ظالم اور باغی لوگ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ پھر انہیں مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف میں نقل کرتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے، فرماتے ہیں
کہ وائل ابن علقمہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے انہوں نے بیان کیا، ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہارے اندر حسین ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے حسین سے کہا نعوذ باللہ، جہنم کی بشارت قبول کرو۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلکہ میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا، مطاع مطلق ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ابن حویزہ ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اے اللہ اسے جہنم رسید کر دے۔ وائل بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سواری پر بیٹھ کر جانے لگا تو اس کا گھوڑا بدکا اور اس تیزی سے اس کو لے کے بھاگا کہ وہ گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے اور رکاب میں صرف اس کا ایک پھنسا ہوا پاؤں گھوڑے کے پاس بچا۔ یہ وہی بدبخت تھا جس نے کہا تھا نعوذ باللہ حسین تمہیں جہنم کی خوشخبری ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلایا وہ پانی پی رہا تھا کہ اس کے جبڑے مفلوج ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے بددعا دی اللہ تجھے سیراب نہ کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ جس قدر وہ پانی پیتا جاتا تھا پیاس اس کی بڑھتی جاتی تھی یہاں تک کہ اس کا پیٹ بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو بکر مالکی الدینوری اپنی کتاب المجالس و جواہر العلم میں بیان کرتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی قبر پر گندگی کر دی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی انہیں اسے برس کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جانیں روحیں ان کے ذکر پر فدا ہوں کی قبر کی حرمت اور ان کا ایک تقدس ہے، امت پر اس کی تعظیم واجب ہے، اور یہ حقیقت کسی سے بھی مخفی چھپی نہیں رہنی چاہیے کہ یہی حرمت تقدس انبیاء و مرسلین کی قبروں کے علاوہ اللہ کے تمام برگزیدہ بندے اور اہل بیت کی قبور کو حاصل ہے۔ ان کی تربت پاک پر ان کی حرمت پامال کرنے کے لیے نجاست کرنا، نجاست پھیلانا شرعی طور پہ حرام ہے۔ ان کی قبور کا احترام، وہاں جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگنا، یہ عین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابو نضر جرمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اندھا تھا،
میں نے اس سے اس کی بینائی چلی جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو عامر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھے، یعنی وہ لشکر جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تھا مقابلے کے لیے، لالچی۔ جب رات آئی، وہ کہتے ہیں جب رات آئی تو میں سو گیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری بینائی کیسے گئی؟ تو اس نے کہا میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو عامر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھے امام حسین کے خلاف۔ جب رات آئی تو میں سو گیا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بڑی تھالی ہے جس میں خون تھا، اور خون میں ایک پر، کسی پرندے کا پر تھا۔ وہ پلیٹ عامر ابن سعد کے ساتھیوں کے پاس لائی جاتی، آپ اس پر کو اٹھاتے اور ان کی آنکھوں میں پھیر دیتے۔ پھر آپ میرے پاس بھی تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے تیر چلایا، نہ میں نے کوئی نیزہ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس لشکر میں شریک ہو کر ہمارے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کر رہے تھے؟ اس کے بعد آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی کی انگلی خون میں ڈبوئی اور میری آنکھوں پر پھیر دیا، اور صبح کو جب میں اٹھا تو میری بصارت جا چکی تھی۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ میں نے تو جنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ میں نے کوئی نیزہ مارا، نہ تیر چلایا، نہ تلوار اٹھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے حسین کے مخالف لشکر میں موجود تو تھے، ان کی تعداد میں تم کاؤنٹ تو ہو رہے تھے، تمہاری گنتی شمار تو ہو رہی تھی ان میں۔ اندازہ لگائیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے گھرانے کے افراد کے اوپر تیر چلائے ہوں گے، نیزے چلائے ہوں گے اور تلواریں چلائی ہوں گی، اور اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، گھوڑوں کے پاؤں سے ان کے پاکیزہ جسموں کو روندا ہوگا، اور جس نے وہ تیر چلایا ہوگا جس پہ سیدنا امام حسین گرے، اور جب اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، تو وہ بھی ایک بدبخت تھا جس نے سر مبارک کو گردن سے کاٹ کے تن سے جدا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کیسی سزائیں تیار کر رکھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سنیے، فضیل ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی وقت ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا، اس کے جسم سے تارکول کی بو آ رہی تھی۔ آنے والے سے پوچھا، کیا تم تارکول بیچتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے زندگی میں کبھی تارکول نہیں بیچا۔ اس نے پوچھا، پھر یہ بدبو کیسی ہے جو تمہارے پاس سے آ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عامر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا اور لشکر کو لوہے کی میخوں کی سپلائی دیتا تھا، فراہم کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہیدان حسین کو پانی پلا رہے تھے۔ میں نے علی سے عرض کیا، مجھے بھی پانی پلا دیجئے، انہوں نے منع کر دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے کہ وہ مجھے بھی پانی پلا دیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ہمارے خلاف دشمنوں کی مدد کی تھی؟
میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ تیر مارا، نہ نیزہ مارا، میں تو سپلائی کا کام تھا، میں لوہے کی میخیں اس بٹالین کو میں بیچا کرتا، سپلائی کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے پلا دو۔ علی رضی اللہ عنہ مجھے تارکول سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھما دیا، میں نے وہی تارکول پی لیا۔ وہ کہتا ایک عرصے تک تارکول ہی مجھے پیشاب میں آتا رہا، پیشاب تارکول کا ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تو رک گیا، لیکن میرے جسم سے ہمیشہ اس وقت سے لے کے اب تک تارکول کی بدبو آ رہی، تارکول کی بو آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو بزرگو، اس قسم قاتلان حسین کا ابن نقطہ اپنی کتاب اکمال الاکمال میں بیان فرماتے ہیں، ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے پاس بطور خوشخبری یہ بات سنانے کے لیے گیا تھا کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ وہ فرماتے میں نے خود اس شخص کو دیکھا، وہ اندھا ہو گیا تھا، لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس کو جہاں جانا ہو کہ بابا اس طرف چلے جاؤ، سیدھے مڑ جاؤ، کھبے ہو جاؤ، سجے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جس طرح میں ہمیشہ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو غالباً مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔